هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، ہمارا جو درس چل رہا تھا قربانی کے بارے میں، اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے تفصیلی گفتگو آ چکی ہے۔ پوری باتیں قربانی کے بارے میں، قربانی کون کرے گا، کب کرے گا، اور کس جانور کی قربانی کرنا درست ہے، کن کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، نماز سے پہلے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے، بہت سارے اور بھی باتیں جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ تفصیلات میں نے پچھلے حدیث کے درس میں بیان کیا۔ قربانی ہی کا بحث چل رہا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ عقیقے کے بارے میں آج کے درس میں چند باتیں کی جائے۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں، اس میں کن چیزوں کی قربانی ہوتی ہے، اور عقیقہ کب کرنا چاہیے، مرد ہو تو کیا حکم ہے، عورت یعنی لڑکی بچی اگر پیدا ہو جائے تو اس میں کیا حکم ہے، یہ سب چیزیں آج کے درس میں آئے گا۔ دیکھیے، عقیقہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، جبکہ احادیث صحیحہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کی تائید کرتی ہے کہ عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ یعنی بچے کے پیدائش پر یا بچی کے پیدائش پر 7ویں دن جانور کو قربان کرنا، بکرا یا بکری، اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، اگر لڑکی ہے تو 1 بکرے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دیا، اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، اس لیے 7ویں دن جو قربانی کی جاتی ہے، خاص کر کے لڑکے کے لیے 2 بکرا اور لڑکی کے لیے 1 بکرا جو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے بھی عقیقہ کیا، اور بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ عقیقہ نہ کرنا، اگر کوئی آدمی عقیقہ نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی، وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، رہن میں رکھے ہوئے چیز کی طرح سے ہے۔ یعنی عقیقہ اگر نہیں کرتا ہے تو کچھ چیز باقی ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس کا اپنے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے نوازا، اس کے بدلے کوئی چیز آپ اللہ کو دینا تھا، آپ نے کچھ لیا اللہ سے اولاد مانگ کے اللہ نے اولاد دے دی، اب اس کے بدلے اللہ کا ایک حق تھا جو آپ کے ذمے تھا، وہ کیا ہے؟ عقیقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ 7ویں دن اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا۔ محدثین فرماتے ہیں، جو آدمی استطاعت کے باوجود عقیقہ نہیں کرتا، اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جو اللہ کو دینا تھا وہ نہیں دیا۔ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہر بچہ اگر جس کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہے،
اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، ماں باپ کے حق میں وہ سفارش نہیں کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے جو بھی بچہ اگر بچپنے میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ فرط ہوتا ہے، فرط یعنی جنت میں، جنت کے دروازے کے پاس وہ اپنے ماں باپ کا انتظار کرتا ہے، جنت کے قریب وہ اللہ کے حکم سے اپنے ماں باپ جو ہیں، جو ان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے تھے اور ان کے لیے اللہ نے وہ ماں باپ جو نصیب کیا تھا ان کے حق میں وہاں پہ سفارش کہے گا۔ اگر گنہگار ہیں، کسی وجہ سے ماں باپ جنت میں نہیں جا سکے، کوئی اور وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بچہ سفارش کرے گا، اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج۔ کیونکہ بچے جنتی، بچپن میں انتقال ہوا، بچے جنتی، وہ بچے اللہ سے سفارش کریں گے۔ کیا سفارش کریں گے؟ کہ اللہ انہیں بھی جنت میں بھیج۔ وہ تو معصوم ہیں، اگر بچپن میں دنیا سے چلے گئے ان کے اوپر کوئی حکم نہیں، وہ جنتی ہیں، جنت کے پھول ہیں وہ۔ لیکن اگر کوئی استطاعت کے باوجود، اللہ نے طاقت دیا تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود عقیقہ نہیں کیا بلکہ اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا، تو اگر وہ بچہ انتقال کر گیا، پھر ماں باپ کا بھی انتقال ہوا، کسی وجہ سے ماں باپ جنت میں نہیں جا پائے، تو وہ بچہ ان کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ یہ علماء نے اس کا ترجمہ بیان کیا، اس کا مفہوم بیان کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ کب کریں؟ ایک تو معلوم ہوا عقیقہ سنت ہے، دوسرا معلوم ہوا عقیقہ کس سے کرتے ہیں؟ بکری یا بکرا، یہ سنت ہے، اصل سنت۔ اللہ کے نبی نے بکرے سے عقیقہ کیا، لڑکا ہو تو 2 بکرا، لڑکی ہو تو 1 بکرا۔ اگر آپ سنت تو یہ ہے کہ 7ویں دن کریں، 7ویں دن نام رکھیں، 7ویں دن یہ بھی سنت ہے کہ بچے کے سر کو منڈائے، اس کے بال کو تول کر چاندی صدقے میں دے، یہ سب سنت ہے۔ 7ویں دن کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو عقیقہ کرنا چاہیے، 7ویں دن بچے کے بال کو منڈوانا چاہیے، سر کے بال کو، پھر بال کے بقدر سونا، یہ چاندی کیا ہے؟ صدقہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ 7ویں دن نام رکھنا چاہیے، اور بہترین نام رکھیں، علماء سے پوچھ کر ایسا نام۔ لوگ آج کل کیا پوچھتے ہیں؟ نیا نام بتاؤ، یونیک نام، وہ نام رکھنا چاہیے جو صحابہ صحابیات کا تھا، اللہ کے نزدیک جو محبوب لوگ تھے وہ نام رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے ٹیڑھا میڑھا نام رکھا بچے کا، کوئی مطلب نہیں، گوگل میں سرچ کیا، وہاں کچھ لکھا ہوا تھا یہ بچے کے لیے 7 نمبر بیسٹ ہے، یہ بچے کے لیے یہ دن بیسٹ ہے، یہ بچے کا نام یہ ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں شریعت سے، پورا یہودیوں کا ویب سائٹ ہے، پورا کا پورا یہودیوں کا، کافروں کا۔ اور آپ کے لیے سب سے بڑا عالم دین آج کون ہے؟ ہمارے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا عالم دین گوگل ہے۔ کچھ بھی نہیں معلوم پڑا تو گوگل میں سرچ کرتے ہیں، اس میں لاکھوں ویب سائٹ ایسے ہیں جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اور وہاں سے دین بھی بیچتے ہیں، اپنا ایمان بھی بیچتے ہیں، اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، آخرت تو برباد ہے ہی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے بیان فرمایا اگر تمہیں معلوم نہیں ہے اہل علم سے پوچھو، دین کے علم کو حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھو۔ ان پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ گوگل پر یہ ایک ویب سائٹ اوپن کرتے ہزاروں ویب سائٹ نکلتے ہیں، اس میں کون کیا لکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، اور یہودی چاہتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، بہت سارے احادیث دیں گے، اس میں ترجمہ بدل دے گا، کچھ اور چیزیں کریں گے، اور ہم لوگ اس کو اصل معنی سمجھ کے، کتنے لوگ ہم کو ہر دن کوئی نہ کوئی نام پوچھتے ہیں، کوئی نہ کوئی، کہاں 90% مولانا ہم نے گوگل میں دیکھا تھا، ہم نے فلاں میں دیکھا تھا، اور رکھ دیا۔ اس نام کا اثر زندگی میں پڑتا ہے، جو آدمی نام رکھتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے نام سنت کے مطابق رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کے مطابق رکھنا چاہیے، اس کا ترجمہ اچھا ہو، اور 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔
سر کو منڈوانا چاہیے، بال کے بقدر چاندی صدقہ کرنا مستحب ہے۔ اگر آدمی نہیں کرتا استطاعت کے بقدر، استطاعت ہونے کے باوجود، پھر اس نے اللہ کا حق صحیح سے ادا نہیں کیا۔ اب دیکھیں چند حدیثیں میں پڑھتا ہوں، یہ باتیں تھیں موٹی موٹی۔ اگر کوئی آدمی 7ویں دن عقیقہ نہیں کر پاتا ہے تو آدمی 7 کا ڈبل جو ہے اس دن کرے۔ 7 دن نہیں کر پایا، کبھی آپریشن ہوتا ہے، ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتی ہے، کسی وجہ سے ڈاکٹر نے روک دیا، 7ویں دن نہیں کر پائے، 14واں تاریخ، 14 دن گزر جانے کے بعد، وہ نہیں ہے 21 دن، 7 کو ڈبل کرتے جائیے، یہ بھی سنت، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، 7 14 21 ایسا کیجیے۔ اگر کوئی آدمی ماں باپ تنگ دست سے نہیں کر پائے تو بعد میں کبھی بھی کر لے، عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اصل سنت کیا ہے؟ 7 14 21 اس اعتبار سے شروع میں کرنا چاہیے۔ بچپنے میں نہیں ہو پایا تو مالداری اگر آ جائے، بڑا ہو جائے، اللہ طاقت دے تو پھر بعد میں وہ اپنے اعتبار سے کیا کرے؟ عقیقہ کر لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو قرض لے کے، ادھار لے کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر بوجھ ڈال کے کرنا ہی ہے نہیں۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، 2 بکرا قربان نہیں کر سکتا، اتنی حیثیت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا اگر کر سکتا ہے تو وہ بھی کر لے، تب بھی کافی ہو جائے گا۔ 2 ہی کرنا ضروری نہیں، مستحب، اصل سنت 2 ہے، بچے کی طرف سے 2، بچی کی طرف سے 1۔ کسی کو بچہ ہوا، لڑکا ہوا، اور اس کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ 2 بکرے اللہ کے راستے میں ایک ساتھ قربان کر سکے، تو 1 قربان کر دے اللہ کے راستے میں۔ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس سے جواز کا فتویٰ ملتا ہے کہ کر سکتے ہیں 1 بھی۔ پھر اگر اللہ بعد میں دے دے، کبھی آپ اپنے طرف سے دوسرا 1 کر دے، جو اللہ کی طرف سے، اللہ اس وقت استطاعت نہیں تھا، جتنا تھا میں نے کیا، اب میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایک اور بکرا میں کیا کرتا ہوں، عقیقے کی طرف سے کرتا ہوں، تو کر دے، اس کو کھائے کھلائے، اس کو کوئی حق یہ نہیں ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ان النبی عق عن الحسن والحسین کبشن کبشن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے 1 مینڈے سے عقیقہ کیا۔ دیکھو، ورنہ اکثر حدیثیں لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1، لیکن یہ حدیث بھی موجود ہے، 1 مینڈا، حسن کے لیے 1 مینڈا اور حسین کے لیے 1 مینڈا، بکرا سمجھیے اس کو۔ تو اگر کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا، وہ بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے، پیسہ بچانے کے لیے نہیں ہے، تب نہیں، ایک آدمی دلی جذبہ ہے تو تب کیا کرے؟ تب اس اعتبار سے بھی کر لے تو اسے ثواب مل جائے گا۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، یہ اصل سنت، وہ بھی سنت ہے، اس پہ کب عمل کریں گے؟ جب آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مالی اعتبار سے وہ کریں گے۔ اصل جو آدمی کو کرنا چاہیے، طاقتور آدمی کو، وہ یہ ہے، دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم ان یعق عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرا جو برابر ہو، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری قربان کی جائے۔ دیکھو، لڑکا اگر موجود ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے تو ڈبل، بیٹی اللہ نے دیا ہے تو کیا کرے؟ 1۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیقہ جو ہے 1 بکرے سے بھی آدمی کر سکتا ہے۔ عقیقہ جو ہے اگر اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو اصل سنت 2 بکرے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے بتایا، حدیث میں دیکھیے حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں گروی ہوتا ہے، گروی ہے، ابھی وہ رہن میں رکھا ہوا ہے، ابھی آپ نے اس کو رکھ کے کچھ چیز لیا ہے اللہ سے، اپنے عقیقے کے عوض میں گروی ہوتا ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوا ابھی تک، یہاں تک کہ بچہ
کی طرف سے 7ویں دن کیا کیا جائے؟ عقیقہ کیا جائے۔ جب 7ویں دن عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اس بچے کا جو حق تھا، آپ کو ادا جو کرنا تھا، وہ آپ نے ادا کر دیا، حق ادا ہو گیا۔ کب؟ جب آپ 7ویں دن کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے وہ یلحق، اس کے سر کو حلق کیا جائے گا، سر مڑایا جائے گا، وہ یسمّا، اور نام رکھا جائے گا۔ یہ سب سنتیں ہیں۔ اس کے ساتھ جو میں نے بتایا وہ کیا سنت ہے؟ سر کے بال کو مڑا کر اس کے برابر چاندی کیا کرنا؟ صدقہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ عقیقے کے احکامات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ مال ہونے کے باوجود گائے سے عقیقہ کرتے ہیں، گائے میں حصہ لیتے ہیں۔ دیکھو اصل سنت جو ہے، احادیث کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ عقیقہ بکرے سے کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کیا کیا جاتا ہے؟ بکرے سے۔ اور عقیقہ کیا ہے؟ گائے سے حدیث میں صراحتاً نہیں ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، بعض ضعیف روایتوں میں اس کا دلیل ملتا ہے، لیکن اصل آپ خالص، آپ کے پاس اگر 2 کرنے کی طاقت نہیں، آپ 1 کیجئے، لیکن بکرے کے ذریعے سے عقیقہ کیجئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا خیال رکھیے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ 7ویں دن نہیں کر سکتے، 14 اور 21، اس اعتبار سے 28 آپ اس طرح سے کیجئے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ عقیقہ وہ کسی شادی میں، کسی ولیمہ میں، کسی مہندی میں، مہندی ابھی بتا دیے کہ مہندی شریعت کے خلاف ہے، نہیں کرنا چاہیے، اسراف ہے مہندی کا رسم، اس میں لاکھوں خرچ، لوگوں نے اس کو نام دے دیا بچے کا عقیقہ۔ کیا ہوتا ہے آج کل؟ شادی سے پہلے جو رسم چلتا ہے وہ آج انسان کے کمر کو توڑ دیا ہے، توڑ دیا۔ وہ اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹیاں ہوں، عورت وہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ جو دھوپ میں تپتا ہے نا باپ، وہ جو کماتا ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اس سے پوچھو ایک دن کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ جو کرے گا، آپ کو کیا لگے گا کہ سب کر رہے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے؟ بلکہ اس سے پوچھو جو اپنے منہ کے نوالے کو مار کر، اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو پہن کر، اسی کپڑے میں زندگی بسر کر کے اس نے کئی سالوں تک وہی استعمال کیا ہے، وہ جمع کے رکھ کے اپنے بیٹی کی شادی کے لیے انتظام کرتا ہے۔ اس میں یہ ظالم معاشرہ الگ الگ رسموں کی شکل میں وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، مہندی ہے۔ اللہ نے دیا ہے، کوئی آدمی ایسا مالدار اللہ نے دیا، کھلاؤ، کوئی منع نہیں۔ ہر غریب آدمی بھی اس کے لیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ لے رہا ہے مہندی کے لیے، دعوت کرنا ہے، 1000 لوگوں کو بلانا ہے، یہ کرنا ہے، سب لوگ کیے، ہم لوگ نہیں کیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوچو کہ اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ قیامت کے دن آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو لوگوں کی فکر ہے، پڑوسی کیا کہیں گے، پھوپھی کیا کہے گی، ماموں کیا کہے گا، چچا کا بیٹا کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا؟ کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ بہت سارے ذہنوں میں آئے گا مولانا وہ سب پرانی باتیں مولانا، لیکن معاشرے کے اعتبار سے چلنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے آگے کوئی نہیں۔ عورت اگر ڈٹ جائے، آپ کے ہسبینڈ کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ کے شوہر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کر سکتا ہے، سب کو کھلا سکتا ہے، کھلاؤ، کھلانے میں منع نہیں ہے، لیکن نہیں ہے ادھار لے کر، قرض لے کر اس باپ کے پیٹھ پر ایسا بوجھ جو آپ محسوس نہیں کر سکتے وہ ڈال کے، اس کی آہ لے کر، وہ عورتیں جو مجبور کرتی ہیں اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو مجبور کرتی ہیں کرنا ہے یہ سب چیزیں، تو کیا بنے گا؟ آپ سوچئے کیا بنے گا؟ جو شوہروں کی نافرمانی وہ الگ بات، اللہ کے نبی کی نافرمانی الگ بات، اس کے لیے حرام کھایا وہ الگ بات، حرام کھلایا لوگوں کو، لون لیا، سود لیا، کھلایا، کھائے، آپ کے دعوت میں جو آئے وہ بھی حرام کھائے، سود کا کھلائیں گے تو کیا ہے؟ حرام ہی ہے۔ کیوں اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا؟ اور آج جب علماء نے کہا کہ مہندی کے رسم سے بچیے، احتیاط کیجئے، کیوں کہا؟ کہ سب لوگ اس کو کرنا ہی سمجھتے ہیں۔ اب اس کے لیے نیا چیز نکلا ہے کہ عقیقہ، شادی سے پہلے دن بچے کا عقیقہ، تو عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے۔
اللہ نے طاقت نہیں دی اس موقع پر، پھر بعد میں کوئی آدمی عقیقہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی رسم کو آپ نے ہٹا دیا کہ نام دے دیا کہ علماء بولیں گے مہندی جائز نہیں، مہندی نہیں کرنا چاہیے، بیکار کی رسمیں نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر ہے۔ ہمارا کام بتانا، علماء کا کام بتانا ہے، پھر زندگی آپ کی، آپ تھوڑا سا اگر بیٹھ کر سوچیں گے پھر آپ کے دماغ میں جائے گا۔ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ کبھی وہ موقع دے کہ آپ کے شوہر جو محنت مزدوری کرتے، چھپ کر کبھی سے دیکھنے کی کوشش کیجئے اس کے سر پہ کتنا بوجھ ہوتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ بچے پیدا ہونے کے بعد باپ ختم، اس کے اوپر اپنا خرچہ ختم، بچ گیا تو میری بیوی یا میرے بچے کھائیں گے۔ اپنے خواہشات کو مار کے وہ اپنے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کمانا شروع کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک نیک عورت کی ایک کردار، اخلاق کیا ہے، اس کا سپورٹ کریں۔ اللہ نے دیا، میں بار بار بتا رہا ہوں، اللہ نے اگر دیا ہے تو کھلائیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آدمی اپنے اوپر بوجھ ڈال کے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے عقیقہ جو ہے 7ویں دن سنت ہے، اسی اور کسی دن کے ساتھ ملا کر، کسی اور دعوت کے ساتھ ملا کر، جو دعوت شریعت میں ضروری نہیں تھا کرنا، آپ اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے، اس کو دوسرا نام دے کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، ایسے دعوتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اس کا خیال رکھیے اور سنت کے مطابق عقیقہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ بس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔